بلکہ پنجاب کے کسی شہر میں آیا اور وہاں میں نے کسی کو ماموں کہہ دیا تو اس نے مجھے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اصطلاح ہے یہ کے پی کے میں یا پشاور کی سائڈ میں یا خیبر پختونخوا میں قابل قبول ہے، لیکن ہمارے پنجاب میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ پنجاب میں کسی کو پکارنا ہو تو اکثر ہم اسے چاچو کہتے ہیں، انکل کہتے ہیں، تو چاچو کی جو اصطلاح ہے وہ ہمارے یہاں قابل قبول ہے، لیکن یہ وہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک فرد ہیں فراز سلیم۔ انہوں نے خداوند کے کلام میں سے یہ بات ہمارے سامنے پیش کی کہ خداوند کا جو کلام ہے، جو بائبل ہے، یہ ہر ایک شخص کے بارے میں جو بات جیسے ہے ویسی ہی پیش کر دیتی ہے، اور کئی مرتبہ بہت ساری سخت باتیں بھی اس میں ملتی ہیں، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ جیسے شاید یہاں پر یہ بات نہیں کی جانی تھی لیکن وہ بھی بات کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں اس حقیقت کو سمجھیں کہ بائبل جس دور میں لکھی گئی وہ دور آج سے 2000 سے 4000 سال پرانا ہے۔ آج کے دور میں ہماری زبان بدل گئی ہے، بات کرنے کا انداز بدل گیا ہے، ہمارے طریقے بدل گئے ہیں، اخلاقیات بدل گئی ہے۔ آپ آج بھی کبھی جائیں چرواہوں کے درمیان، آپ آج بھی کبھی جائیں کم پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان، آج بھی اگر آپ جائیں گاؤں میں، دیہاتوں میں، چکوک میں، جہاں ابھی بھی غریب لوگ ہیں اور ان کی حالت ویسی ہی ہے جیسی 2000-4000 سال پہلے ان لوگوں کی تھی جن کا تذکرہ ہمیں کتاب مقدس میں ملتا ہے۔ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، خدا کے لوگ ہیں، لیکن ان کی زندگیاں اور ان کی زندگی کے واقعات کو جن لوگوں نے ریکارڈ کیا، انہوں نے ان کا جو کا تو ریکارڈ کیا۔ انہوں نے ان کے بیچ میں کوئی چیز نہ نکالی، نہ ڈالی، نہ شامل کی، نہ کچھ کیا۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھے کہ کتاب مقدس نے جوں کا توں سب کچھ پیش کر دی۔ اب کچھ باتیں ہیں جو شاید آپ کراچی میں چلے جائیں، شاید آپ کے پی کے میں چلے جائیں تو وہ باتیں فرق ہوں گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ جب آپ پشاور کی سائڈ پہ آتے ہیں تو یہاں آپ کسی کو اگر ماموں کہیں گے تو وہ بڑا خوش ہوگا۔ تو میں بڑا حیران رہ گیا، میں کہا یہ تو فلموں کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غلط ایکسپریشن ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، اگر آپ کے پی کے میں آتے ہیں، پشاور میں آتے ہیں، اور یہاں اگر آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ماموں کہیں گے تو وہ آپ کی بات محبت سے سنے گا۔ لیکن ایک شخص نے کہا کہ میں جب لاہور آیا کے پی کے سے، بلکہ پنجاب کے کسی شہر میں آیا اور وہاں میں نے کسی کو ماموں کہہ دیا تو اس نے مجھے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اصطلاح ہے یہ کے پی کے میں یا پشاور کی سائڈ میں یا خیبر پختونخوا میں قابل قبول ہے، لیکن ہمارے پنجاب میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ پنجاب میں کسی کو پکارنا ہو تو اکثر ہم اسے چاچو کہتے ہیں، انکل کہتے ہیں، تو چاچو کی جو اصطلاح ہے وہ ہمارے یہاں قابل قبول ہے، لیکن یہ وہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات دیکھیں کہ ہم 2021 کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پی کے میں جو بات کہتے ہیں وہ پنجاب میں نہیں کہہ سکتے، جو پنجاب میں بات کہتے ہیں وہ کراچی میں نہیں کہہ سکتے، اور جو کراچی میں بات کرتے ہیں وہ نہ آپ کے پی کے میں کہہ سکتے ہیں اور نہ پنجاب میں کہہ سکتے ہیں۔ بھئی 2021 میں بھی اتنا فرق ہے، تو پھر ہم تو بات کر رہے ہیں 2000 سے 4000 سال پرانے لوگوں کی۔ تو جو باتیں ان کے ہاں قابل قبول تھیں آج ہمارے ہاں وہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ ان کے ہاں بہت ساری چیزیں تھیں جو پسند کی جاتی تھی، آج وہ ہمارے ہاں پسند نہیں کی جاتی۔ بہت ساری باتیں تھیں جو اس دور کے مطابق درست ہیں
لیکن آج جب 2000 سال بعد ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی۔ مثلا خدا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ جب وہ ملک کنعان میں داخل ہوں تو وہاں کے سب لوگوں کو مار دیں۔ تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ لو جی یہاں تو ظالم ہو گیا خدا، وہ تو مار رہا ہے، وہ تو یہ کر رہا ہے، وہ تو وہ کر رہا ہے۔ تو خدا نے ایسا کیوں کیا؟ تو بات سیدھی سی ہے کہ خدا جانتا ہے کہ اپنے لوگوں کے ایمان کو، اپنے لوگوں کی عادات کو، اپنے لوگوں کی سوچ کو، اپنے لوگوں کے انداز کو کس طرح شیپ اپ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر یہ جا کر ان میں بستے تو جیسے بعد میں انہوں نے ان کی باتوں کو، ان کے طریقوں کو، ان کے دیوتاؤں کو اپنا لیا تھا، تو یہ بھی ایسی ہی کوئی حرکت کر گزرتے۔ لیکن خدا نے انہیں کہا کہ نہیں نہیں نہیں، تم نے خالص رہنا۔ اور انہیں خالص رہنے کے لیے خدا نے جو حکم دیا تھا اس کے لیے یہ سب کچھ ضروری تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، میں اس قتل و غارت کی حمایت نہیں کر رہا، بلکہ میں صرف خداوند کے کلام میں سے ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہیں جو 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے درست تھیں لیکن آج درست نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم 2000 سال پرانی اس کتاب کی بات کر رہے ہیں تو اس کے کلچر کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے کلچر میں وہ باتیں جو ہیں وہ کیا تھیں اور کیسی تھیں، ان باتوں کو جب سمجھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض چیزیں جن کو آپ آج تضحیک سمجھتے ہیں، آج بدتمیزی سمجھتے ہیں، آج ظلم سمجھتے ہیں، آج جبر سمجھتے ہیں، اس دور میں اس دور کی یہ چیزیں ضرورت تھیں۔ اس لیے اس دور میں یہ تمام چیزیں چونکہ تو ہمارے سامنے پیش کی گئیں، چاہے وہ باتیں کسی کو پسند آتی ہیں یا نہیں آتی۔ آج 2021 کے معیار سے اگر آپ 4000 5000 سال پرانی اس کتاب کے متن کو، ان لوگوں کے واقعات کا تجزیہ کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں ہمارے ہی طرح چلنا چاہیے، تو یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ آپ 2021 میں بھی اسی طریقے سے اپنے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ جو کے پی کے والے یا پشاور والے بات کرتے ہیں وہ پنجاب والے نہیں کرتے، اور جو پنجاب والے کرتے ہیں وہ کراچی والے نہیں کرتے، اور جو کراچی والے کرتے ہیں وہ پنجاب اور پشاور والے دونوں کے حضوری قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی یا اگر کوئی بات ہمیں بری لگ رہی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ بات اس دور میں بھی بری تھی۔ اگر اس دور میں بری یہ نہیں سمجھی جا رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے سمجھنے کا مسئلہ ہے، اس دور کے لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ شکریہ۔